بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو سب کچھ مریم شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ہوا وہ انتہائی شرمناک تھا. میں جتنا اس کا مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہے. میں شرمندہ ہوں, اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں کہ یہ کیسا ہوا ہے میرا صوبہ میں. یہ کیسا ہوا ہے کہ ایک اس قسم کا سیاسی کمزور کیس جو کہ نعرہ لگانا قائد کے مزار پہ ایک اتنا طوفان کھڑا ہو گیا ہے. جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے خود جب وہ پیش ہوتا تھا قائد کے مزار پہ اپنے کارکن اسی قسم کے نعرے بازی کرتے تھے. کالعدم تنظیمیں قائد کے مزار پہ جا کے اپنے نعرے لگاتے. کسی نے کوئی ایف آئی آر کاٹنے کو دور پی آر کاٹنے کی کوشش بھی نہیں کی. صبح سویرے ان کو ہراساں کر کے گرفتار کرنا is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Saiba and the Noon League delegation to attend the PDM جلسہ, جو کہ آپ کے سامنے کراچی کے تاریخی جلسہ میں سے یہ جلسہ تھا. یہ جلسہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا. جس تعداد میں اس شہر کے عوام, اس صوبہ کے عوام اس جلسہ میں شریک تھے, وہ کھلا ریفرینڈم تھا عمران خان اور عمران کے سہولت کاروں کے خلاف. اور اب وزیر اعلیٰ صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کیا, اپنا تحقیقات کا اعلان بھی کیا, اور ہم اس تحقیقات کا پیچھا کریں گے. لیکن اس کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفی یا چھٹی پہ جا رہے ہیں. ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے. میرا ادارہ کا the police is an institution that we want to function independently. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی انٹرفیئرنس ہو, مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ کہیں اور سے ہم انٹرفیئرنس برداشت کریں گے. اور ہر شہری کے سوال پہ ہے, ہر پولیس آفیسر کے it's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer, from آپ کا ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک, ایس پی سے لے کے ڈی آئی جیز تک, سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا. کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے, اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے, اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں. جس نے بھی ان کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو, یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی, کل آئی جی کوئی اور ہوگا, مگر اس صوبہ کو چلنا پڑے گا, اس صوبہ کو حکومت کو کام کرنا پڑے گا, اس صوبے کی پولیس کو کام کرنا پڑے گا. کیا تک بنتا ہے کہ صبح 4 بجے ہمارا آئی جی میٹنگ کر رہا ہے کہ نعرہ لگا ہے قائد کے مزار پہ, میرا صوبہ پہ اسیسینیشن ہوا ہے,
मेरा सुबह में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज है। इतने अहम इदारे के जो ऑफिसेस हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें। इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें। और ये हमारा सिविलियन हुकूमत, इन इदारे और हमारा पुलिस को सब मिलके ये काम करना पड़ता है। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। I have condemned it in the strongest possible words. जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाबदेह है, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें। और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले, कि पाकिस्तान में जो आज पाकिस्तान के अवाम के मसाइल है, वो किसी एक फोर्स या किसी एक सियासी जमात इन पे काबू नहीं हो सकते। जिस रफ्तार से महंगाई भर रही है, जिस तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी का हम सामने कर रहे हैं, जिस तारीखी मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह बहरान नहीं देखा। हम सबको जज्बाती कम और रैशनली सोचना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, मगर कोई रेड लाइंस होना चाहिए जो क्रॉस नहीं होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस इंसिडेंट में बहुत से रेड लाइंस क्रॉस हुए जो प्रेसिडेंट्स अब नहीं बनना चाहिए। यही मैंने आपको कहना था इस इंसिडेंट पे।